بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کے ہمارے سبق کی ابتدا وہ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حقیقت یہ ہے، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا جب ان کو نصیحت کی جائے، بہا ہماری نشانیوں کے ذریعے، خروا سجدا وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا دور رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع ان کے بستروں سے، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفا وطمعا خوف اور امید سے، ومما رزقناہم اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم پس نہیں جانتا، نفس کوئی بھی متنفس، ما اخفیا جو چھپایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان میں سے، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یعملون اس کا جو وہ کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا بھلا کیا ایمان والے، اطاعت کرنے والے مومن وہ ہو سکتے ہیں، کمن کان فاسقا اس شخص کی طرح جو فاسق ہو، فسق کا ارتکاب کرنے والا ہو، لا یستوون یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات سے متعلق جو جلالین کے اندر تفسیر موجود ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، انما حقیقت یہ ہے، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر۔ آیات سے کیا مراد ہے تو اس کے آگے وضاحت کر دی، القرآن قرآن پاک پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں، الذین جو لوگ، اذا ذکروا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا وہ عیذو جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بہا ان آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تو ان کا آگے سے عمل کیا ہوتا ہے، خروا سجدا وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، متلبسین یہ ان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ بحمد ربہم وہ اپنے رب کی حمد کے کلمات بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی مراد آگے خود لکھ دی، قالوا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ یہ سبحوا اس سے مراد ہوگا، یعنی اس پہ عمل ہوگا، اور وبحمدہ اس سے بحمد ربہم تو ان کی زبانوں پر تسبیح بھی ہوتی ہے، تحمید کے کلمات بھی ہوتے ہیں، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، کس چیز سے تکبر نہیں کرتے، عن الایمان والطاعت ایمان لانے میں تکبر مانے نہیں ہوتا، اطاعت کرنے میں تکبر رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور زبان سے بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، چونکہ آپ کافروں کے ایمان کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان پر ہی قائم رہیں گے، اور جو کافر ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کر رہے وہ کفر پہ ہی رہیں گے، چونکہ ان کے اندر طلب نہیں پائی جا رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کے اندر سجدہ تلاوت ہے، تو اس آیت کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت بھی لازم ہو جاتا ہے۔ آگے تتجافا جنوبہم یہ وہ ایمان والوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان کے پہلو دور رہتے ہیں، ترتفع دور رہتے ہیں، بلند رہتے ہیں، عن المضاجع ان کے خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے، مواضع الاضطجاع بفروشها ان کے جو سونے کی جگہ ہیں وہاں پر جو ان کے بسترے بچھے ہوتے ہیں ان سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں، لصلاتہم باللیل تہجدا
اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کی خاطر ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ یدعونا وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفاً خوف سے، کس چیز کا خوف ہے؟ من عقابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملنے کا، سزا ملنے کا خوف ہے، وطمعاً اور طمع بھی ہے، امید بھی ہے، کس چیز کی؟ فی رحمت ہی، اللہ کی رحمت کی، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ای یتصدقون وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے جو معانی، مضامین، مفاہیم ہیں ان سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ اس کے آیت کے اندر ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ اب پہلوؤں کا خوابگاہوں سے دور رہنا، اس سے کیا مراد ہے، کون سی حالت اور کیفیت کیا یہ مصداق ہے، تو اس میں ہمیں مختلف اقوال مفسرین کرام کے ملتے ہیں۔ جمہور مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک نماز تہجد اور نوافل اس سے مراد ہیں جو آدمی سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتا ہے، یعنی سونے کے بعد جب اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس فضیلت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سونے کے بعد کے تہجد کے نوافل اس سے مراد ہیں، اور اس بات کی جو دلیل یا جس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور یہ اس شخص کے لیے بڑا آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے کہ وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ نے کچھ اعمال ان کو بتائے جن کے اندر آپ نے ایک عمل آدھی رات کی نماز کو بھی ذکر فرمایا کہ آدھی رات کی نماز بھی وہ انسان کو جہنم سے دور کرتی ہے اور جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اور پھر استشہاد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو تلاوت فرمایا تھا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع سے لے کر جزاء بما كانوا يعملون تک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدھی رات کی نماز وہ اس سے مراد ہے، اور تہجد کے وہ نوافل جو سونے کے بعد انسان پڑھتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بعض مفسرین کے نزدیک اگر کوئی شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں کو جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی تیسرا قول یہ ہے جس کی تائید وہ ترمذی شریف کی روایت سے بھی ہوتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم، یہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ تو چار قسم کے اقوال ہمیں ملتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی جو تفسیر ہے یا جو اس کا مصداق ہے ان کے بارے میں۔ لیکن ابن کثیر اور دوسرے ائمہ تفسیر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان تمام اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ان تمام صورتوں کو شامل ہے۔ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، اور آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والوں کو بھی فضیلت حاصل ہے، مغرب عشاء کے درمیان نوافل پڑھنے والوں کو بھی اور عشاء کی نماز کی جماعت کا انتظار کرنے والوں کو بھی یہ حاصل ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل وہی صورت ہے کہ جو آخری شب کے اندر اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہویا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع، سجود کے اندر اپنی رات کو گزارا جائے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ کلمہ خوفا وطمعا اس کی مختلف ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خوفا وطمعا یہ دونوں مفعول لہو ہیں۔ مفعول لہو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یدعون ربهم للخوف والطمع، ای لخوف عقابہ وطمع فی رحمتہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں حال واقع ہو جائیں گے، یدعون ربهم خائفین طامعین، یا پھر فی حالت الخوف والطمع۔ اور ایمان چونکہ وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، تو وہ نہ ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں اور اعمال کرنے کے بھی سکت ان میں نہ رہے، اور نہ ایسی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جو امید ان کو عمل سے دور کر دے، بلکہ وہ
امید کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. تو وہ اس قسم کی طمع لالچ یا امید نہیں رکھتے، تمنا نہیں رکھتے کہ جو ان کو عمل سے ہی دور کر دے. ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون کا ترجمہ ہے یتصدقون. اب اس میں صدقہ نافلہ بھی ہے، صدقہ واجبہ بھی ہے، یعنی صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، نافلہ ہو، واجبہ ہو، وہ تمام تر اس کے اندر داخل ہوں گے. تو یہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. اب ان کو آگے بدلہ کیا دیا جائے گا تو اس کا بیان دیکھیے. فلا تعلم، نہیں جانتا، نفس کوئی بھی متنفس. نکرہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر عمومیت کا معنی پایا جائے کہ کوئی بھی ذی روح وہ نہیں جانتا. ما اخفیہ، جو چھپایا گیا. اخفیہ کا ترجمہ ہے خبئہ، چھپایا گیا، نظروں سے دور رکھا گیا. لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. ما تقر بہ اعینہم، مطلب یہ ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، یہ تعلم کا مفعول بن جائے گا موصول صلہ بن کر، اور تعلم بمعنی تعریف ہوگا. فرماتے ہیں وفی قراءۃ بسکون الیاء مضارع. یہ جو اوپر کلمہ ہے ما اخفیہ، اس کو ایک قرات کے مطابق مضارع کے ساتھ، یعنی مضارع کی صیغے میں پڑھا گیا، اور یا ساکنہ کے ساتھ، یعنی ما اخفی لہم من قرۃ اعین. واحد متکلم مضارع کا صیغہ بن جائے گا. تو یہ جو قرات ہے یہ حمزہ اور یعقوب رحمہم اللہ کی ہے، جبکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اور قرات کے مطابق فلا تعلم نفس ما نخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. جزاء، بدلہ ہے، بما كانوا يعملون، اس چیز کا جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کا ان کو یہ بدلہ دیا گیا ہے. یہاں پر ایک دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس مفہوم اور مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نعمتوں کو کیوں چھپا کے رکھا گیا ہے، اور یہاں پر ان نعمتوں کی یہ صفت اور وصف کیوں بیان کیا گیا کہ ان کو آنکھوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے. تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جیسے یہ لوگ رات کی تنہائی میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے ان کے جو بدلہ ہے یا ان کے جو انعامات ہیں ان کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور پھر دونوں کے اندر جو خیفہ کا معنی پایا جاتا ہے اس اعتبار سے یہاں پر اس صفت کو ذکر کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جزاء بما كانوا يعملون، یعنی انسان، پہلے ہم نے ایک جگہ یہ روایت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو جنت میں داخلہ ملے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف بھی نسبت کر کے یہی فرمایا الا يتغمدني الله برحمت منه، لیکن اس رحمت کو کھینچ کر لانے والی چیز یا اس رحمت کا سبب اور ذریعہ بننے والی چیز وہ اعمال ہیں کہ ان اعمال کے بقدر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو حاصل ہوگی اور پھر اس کے لیے آخرت کے اندر کامیابیاں اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہاں سے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والے اور نافرمان یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. تفصیل ان کے حالات آگے آ رہے ہیں، وہیں پہ پڑھ لیں گے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ ہمارا سبق ہوگا. آج ہم اس آیت کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. افمن کان، بھلا بتاؤ کہ کیا اگر ہو ایک آدمی مؤمنا ایمان والا، وہ ہو سکتا ہے کمن کان فاسقا، اس شخص جیسا جو فاسق ہو. لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ای المؤمنون والفاسقون، ایمان والے اور فاسق یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. افمن کان، یہاں پر حمزہ کے بعد جو فا ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ حمزہ اور فا کے درمیان ایک جملہ وہ موجود ہے، مقدر جملہ موجود ہے. وہ مقدر جملہ کیا ہے کہ فبعد ما بینہما من التفاوت والتباین يتوهم كون المؤمن الذي حكيت اوصافه
کالفاسق الذی ذکرت احوالہ، کہ کیا اتنی وضاحت کے بعد کافر اور ایمان والے کے انجام بھی ذکر کر لینے کے بعد، اوصاف بھی اور حالات بھی ذکر کر لینے کے بعد، پھر بھی یہ وہم کسی کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے آخرت کے اندر؟ لا یستوون، جواب یہ ہے کہ یہ وہم و گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے اعمال میں تفاوت ہے، ان کے انجام کے اندر بھی تفاوت ہوگا۔ اگلی آیات میں ان کا جو تفاوت ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ایک شان نزول ذکر کیا جاتا ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، لا یستوون افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون میں، کہ وہ شان نزول یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط ان کے درمیان نزاع تھا، تو ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، تم بچے ہو، میں زبان میں تم سے زیادہ تیز ہوں، میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، اور میرا جو لشکر ہے وہ تم سے زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسکت فإنک فاسق، تو خاموش رہ، تو فاسق آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم کبھی بھی ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تم فاسق ہو، کافر ہو۔ یہاں پر ایمان کے مقابلے میں جو فاسق کلمہ لایا گیا ہے اس سے مراد کافر ہوگا، اس لیے کہ ما قبل اور ما بعد میں جتنی تفصیلات ہیں وہ ساری ایمان والوں اور کفر کرنے والوں کے متعلق ہیں، تو اس لیے فاسق سے مراد یہاں پر کافر ہوگا۔ اور اس معنی اور مفہوم کو اور اس انداز بیان کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ ایسے ہی سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ اور سورہ حشر میں فرمایا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اور ایسے ہی هل يستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور۔ تو دیگر بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں یہ آیات ملتی ہیں اس معنی اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری آیات، انشاءاللہ باقی آیات آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے شغف، محبت اور فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔